آئیے روزے کے چند احکام کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ عربی لغت میں اگر دیکھیں تو صیام کا مطلب مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، فزیکل ڈیزائرز اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب ہونے تک اجتناب کرنا ہے۔ ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزے کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ یہ آیت کئی دفعہ ہم نے پڑھی اور ریپیٹ ہوئی۔ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے، اس سے ہم پڑھتے ہیں۔ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے اور یہ بحوالہ سنن ابی داؤد 2414۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کی باب نمبر 27 میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پھر صحیح بخاری کی باب نمبر 28 سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری باب کے 28 نمبر میں مذکور ہے۔ ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات بھی صحیح بخاری کے باب نمبر 27 میں لکھی گئی۔ گرمی کی شدت سے روزے دار غسل یا کلی کر سکتا ہے اور روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو، یہ جائز ہے اور یہ سنن ترمذی 788 نمبر کی حدیث ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حکم کہ بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ زبان کے کنارے پر رکھ کر چکھے، حلق تک نہ جانے دیں۔ بحوالہ سعید بخاری کتاب الصوم باب نمبر 25۔ اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہیبٹ ہی بنانی جائے کہ بھائی کھانے بن رہے ہیں، چیز بن رہی ہے تو اس کو چکھنا ہی شروع کر دیا جائے، تو پھر جو روزے کی جو انٹیگریٹی ہے یا جو اس کی سیکرٹنس ہے وہ اس کے اوپر میرے خیال میں فرق پڑے گا، تو احتیاط لازم ہے۔ کوئی ایسا انجیکشن ہو جو کہ ڈاکٹر نے بتایا ہو اور وہ جو ہے کھانے پینے یا غذا کا بدلنا ہو اور اسے بطور علاج مریض کو لگوانا ہو اس کے مسلس میں یا اس کی نس میں، تو وہ ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی طاقت کے لیے یا اس طرح سے لگوانا چاہے تو وہ مناسب ہے۔ اگر بھول گئے اور غلطی سے کھا پی لیا تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لیں، یہ واجب ہے۔ یہاں تک کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری ہے۔ یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے 1933۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس پر توبہ واجب ہے اور روزے کا کفارہ بھی واجب ہے۔ یہ کفارہ جو ہے یہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے۔ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ صحیح بخاری کی کتاب الصوم باب نمبر 27۔ پھر دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے داروں کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے، ویسے بھی یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یعنی کہ یہ فدیہ ہوگا نا۔ کھانا کھلائے گا، 2 ٹائم کھانا کھلائے گا اور ایسا کھانا کھلائے گا جو کہ وہ خود کھاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اس کو اپنے لیول سے کم، یعنی جو خود وہ کھاتے ہیں اسی حوالے سے اسی لیول کا وہ کھانا مسکین کو کھلائے گا۔ یہ حوالہ ہے سنن دارقطنی 2355 نمبر۔ اچھا، اگر کوئی شخص بیمار تھا پھر شفایاب ہو گیا لیکن قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی تو اس کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے 1952۔ جو کوئی مسافر ہو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن اگر حالت سفر میں روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا، دونوں ثابت ہے۔ لیکن اگر گرمی کی شدت ہے، مشقت ہے تو مسافر کے لیے نہ روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ احادیث ہے جن کا حوالہ ہے 1945، 1943 اور 1946۔ ایک اور بات بہت توجہ طلب ہے خاص طور سے خواتین کے لیے کہ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ کس کی فکر مندی احساس جواب دہی کے لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ وہ اگر ہو تو پھر انسان ضرور اس کی قضا بھی کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے 1950۔ یہ صرف چند احکام تھے روزے کے جن کا آج ہم نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہماری صحیح رہنمائی فرمائے اور ہمیں ان احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بما علینا